السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علوم القرآن میں آج درس کا موضوع ہے ما یعتمد علیہ فی معرفت سبب النزول، یعنی سبب نزول کی معرفت کے بارے میں کس چیز پر اعتماد کیا جائے، یعنی سبب نزول جاننے کا ذریعہ کیا ہے۔ تو میں بطور خلاصہ یہ بات عرض کر دوں کہ سبب نزول جاننے کے کئی ذرائع ہیں۔ ایک ذریعہ حدیث مرفوع ہے، یعنی خود جس پر قرآن کریم نازل ہوا ہے، یعنی پیغمبر عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حدیث سے معلوم ہو کہ فلاں سورہ یا فلاں آیت کا سبب نزول یہ ہے۔ اور نمبر 2، سبب نزول کی معرفت کا ذریعہ حدیث موقوف، یعنی کسی صحابی کا اثر ہے، یعنی کوئی صحابی یہ ذکر کرے کہ فلاں سورہ یا فلاں آیت کے نزول کا سبب فلاں واقعہ ہے، فلاں بات ہے۔ تو دوسرے نمبر پر حدیث موقوف، یعنی کسی صحابی کا اثر۔ اور علامہ سیوطی نے ذکر کیا ہے کہ تابعی کا قول بھی سبب نزول میں معرفت کا ذریعہ ہو سکتا ہے اگر کسی تابعی تک وہ بات صحیح سند تک پہنچے۔ تو سبب نزول کی معرفت کے سلسلے میں 3 چیزیں ہیں جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، بلکہ اعتماد کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 حدیث مرفوع، نمبر 2 حدیث موقوف، یعنی کسی صحابی کا اثر، اور نمبر 3 کسی تابعی کا قول جس کی سند صحیح ہو۔ تو اب دیکھیے، میں شروع کرتا ہوں۔ والعلماء یعتمدون فی معرفت سبب النزول علی صحت الروایہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او عن الصحابہ۔ علماء بھروسہ کرتے ہیں سبب نزول کی معرفت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی صحت پر یا صحابہ سے روایت کی صحت پر، یعنی حدیث مرفوع پر اعتماد کرتے ہیں یا حدیث موقوف پر، اس لیے کہ کسی صحابی کے اثر کو حدیث موقوف کہا جاتا ہے۔ یہ کسی صحابی کا خبر دینا کیوں معتمد ہے، اس بارے میں تو مصنف ذکر کرتے ہیں کہ فإن اخبار صحابی عن مثل هذا اذا كان صریحا لا يكون بالرائے بل يكون له حکم المرفوع۔ اس لیے کہ کسی صحابی کا خبر دینا عن مثل هذا، اس طرح کی چیز کے بارے میں، جب کہ وہ صریح ہو، وہ رائے سے نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اسے مرفوع کا حکم حاصل ہوگا۔ یہاں مصنف علامہ واحدی کے حوالے سے ایک بات ذکر کر رہے ہیں۔ قال الواحدی، یہ واحدی کا تذکرہ یہ پچھلے بعض اسباق میں آیا ہے۔ یہ میں نے بتایا تھا واحدی کے بارے میں کہ ابو الحسن علی بن احمد النحوی جو مفسر ہیں،
جن کی وفات 427 ہجری میں ہوئی ہے، یہ ہیں علامہ واحدی۔ تو قال الواحدی لا يحل القول في اسباب سبب النزول الا بالروايه والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الاسباب وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلب۔ یہ علامہ واحدی کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے بات کرنا اسباب نزول کتاب کے بارے میں مگر روایت کے ذریعہ یا سن کر کے ان لوگوں سے کہ جن لوگوں نے قرآن کریم کے نزول کو دیکھا ہے اور اس کے اسباب پر واقف ہوئے ہیں اور جنہوں نے اس علم کو تلاش کیا ہے اور اس کی طلب میں کوشش اور محنت کی ہے، یعنی اس سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ وہذا ہوا نہج علماء السلف، اور یہی علماء سلف کا منہج ہے۔ نہج اور منہج ایک ہی معنی میں ہے۔ فقط كانوا يتورعون عن ان يقولوا شيئا في ذلك دون تثبت، اس لیے کہ علماء سلف احتیاط کرتے تھے اس چیز کے بارے میں کہ کہیں کوئی چیز اس کے بارے میں بغیر یقین کے۔ قال محمد بن سیرین، یہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ ایک مشہور تابعی ہیں، علماء بصرہ میں سے ہیں، اور انہیں علوم الحدیث اور تعبیر رویا میں بڑی شہرت حاصل ہے۔ ان کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی ہے۔ یہ مشہور تابعی ہیں۔ تو قال محمد بن سیرین سألت عبیدہ، یہ عبیدہ کا تعارف میں کرا دوں، یہ عبیدہ یا عبیدہ سالت عبیدہ، یہ عبیدہ بن عمرو سلمانی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2 سال پہلے مسلمان ہوئے، لیکن آپ سے ملاقات نہیں ہے، اور ابن سیرین نے ان سے بہت زیادہ روایت لی ہے۔ تو یہ قال محمد بن سیرین سألت عبیدہ، یہ عبیدہ عین کے فتح کے ساتھ، میں نے پوچھا عبیدہ سے عن آیت من القرآن، قرآن کریم کی ایک آیت کے بارے میں، تو انہوں نے کہا اتق اللہ وقل سدادا، یہ سداد میں نے درست، اسی سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو ٹھیک بات بولو۔ تو قول سدید یہ سداد سے مشتق ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کہو۔ ذهب الذین یعلمون فیما انزل اللہ من القرآن وهو یعنی الصحابہ، انہوں نے کہا کہ وہ لوگ چلے گئے جو جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے بارے میں قرآن نازل کیا ہے، یعنی صحابہ کرام۔ وَإِذَا كَانَ هَذَا قول ابن سیرین من اعلام علماء التابعین تحریراً للروایہ، جب ابن سیرین کا قول ہے، یہ قول ہے جو علماء تابعین کے بڑے لوگوں میں سے ہیں، یہ روایت کی تلاش کے سلسلے میں، وہ دقتاً فی النقل، اور جو نقل کرنے میں بڑی دقت نظر سے کام لیتے تھے، فإنه يدل على وجوب الوقوف عند اسباب النزول الصحیحہ، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نزول کے صحیح اسباب سے واقفیت ضروری ہے۔ ولذا فإن المعتمد من ذلك فيما روي من اقوال الصحابہ
ما كانت صيغته جارية مجرى المسند بحيث تكون هذه الصيغة جازمة بأنها سبب النزول. تو اسی لیے قابل اعتماد اس سلسلے میں جو مروی ہے صحابہ کرام کے اقوال سے، ان میں سے جس کا صیغہ جاری ہو مسند کے مقام پر، یعنی صحابہ کرام کے اقوال اگر مسند آ جائیں سند کے ساتھ اس طرح سے کہ یہ صیغہ جازمتاً یعنی یقین پیدا کرنے والا ہو کہ وہی سبب نزول ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ صحابی کا کوئی قول مسند ہو اور ایسا قول ہو کہ جس سے یقین کے ساتھ معلوم ہوتا ہو کہ فلاں آیت یا فلاں سورہ کا سبب نزول فلاں چیز ہے. وذهب السيوطي إلى أن قول التابعي إذا كان صريحا في سبب النزول فإنه يقبل ويكون مرسلا. میں نے ذکر کیا تھا کہ معرفت سبب نزول کے سلسلے میں تابعی کی بات کا بھی اعتبار کیا جا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ صریح ہو اور جب اس کی سند اس تابعی تک پہنچ رہی ہو. تو ذهب السيوطي، علامہ سیوطی نے ذکر کیا ہے الی ان قول التابعی کہ تابعی کا قول جب صریح ہو سبب نزول کے بارے میں تو اس کو قبول کیا جائے گا. وہ یکون مرسلا، اور یہ مرسل ہوگا. اس لیے کہ اگر کوئی تابعی کوئی حدیث کہے تو اس کو مرسل مانا جائے گا اذا صح المسند الیہ، جب یہ اس تک سند صحیح پہنچ رہی ہو. وکان من ائمۃ التفسیر، اور وہ ائمہ تفسیر ان ائمہ تفسیر میں سے ہو جن لوگوں نے اخذوا عن الصحابہ کا مجاہد و اکرمۃ و سعید بن جبیر واعتزد بمرسل آخر. یعنی تابعی کا قول، اس تابعی کا قول جو صریح، تابعی کا وہ قول جو صریح ہو سبب نزول کے بارے میں اور مرسل ہو اذا صح جب سند اس کی صحیح ہو، اور وہ تابعی ان ائمہ تفسیر میں سے ہو کہ جنہوں نے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا ہے، جیسے مجاہد، اکرمہ، سعید بن جبیر. واعتزد بمرسل آخر، اور دوسرے مرسل قول سے اس کو تقویت ملے، تقویت حاصل کرے. وقت اخذ الواحدی، اور مصنف نے آخر میں ذکر کیا ہے یہ سبب نزول کے بیان کے سلسلے میں بہت سے لوگ بڑی لاپرواہی سے کام لیتے ہیں اور بلا وجہ وہ سبب نزول کی تلاش میں جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ گڑھتے ہیں. وقت اخذ الواحدی علی علماء عصرہ تساہلہم فی روایت سبب النزول. اخذ اعلیٰ کے معنی مواخذہ کرنا. مواخذہ کیا ہے؟ علامہ واحدی نے اپنے زمانے کے علماء پر یہ کس سلسلے میں؟ یہ سبب نزول کی روایت کے بارے میں ان کے تساہل پر، کہ سبب نزول کی روایت کے بارے میں بڑے تساہل سے کام لیا ہے. ورماہم بالافک والکذب، اور ان پر جھوٹ بولنے کا اور گھڑنے کا الزام لگایا ہے. وحذرہم من الوعید الشدید، اور ان کو ڈرایا ہے شدید وعید سے. چنانچہ علامہ واحدی کے الفاظ ہیں اما اليوم فکل احد یخترع شیئا ویختلق افکا وکذبا ملقیا زمامہ الی الجہالہ. زمام کے معنی لگام. غیر مفکر فی الوعید للجاہل بسب الآیہ. وہ کہتے ہیں اما اليوم، رہا معاملہ آج، تو ہر ایک چیز گھڑ لیتا ہے اور جھوٹ گڑھتا ہے. وہ اپنی لگام جہالت کے حوالہ کر دیتا ہے بغیر سوچے ہوئے. سبب آیت کے سلسلے میں جو وعید جاہل کے لیے ہے اس میں سوچے بغیر. یہ علامہ واحدی کے کلام کا مطلب یہ ہے کہ
ہر آیت اور ہر سورہ کا جو سبب نزول لوگ بیان کرنے لگتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ سبب نزول کے سلسلے میں بس اعتماد کیا جائے گا حدیث مرفوع پر یا صحابی کے قول پر، یا جو وہ تابعین جو ائمہ تفسیر میں سے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے استفادہ کیا ہے، صحابہ کرام سے اس علم کو حاصل کیا ہے، تو ان پر بھی اعتماد کیا جا سکتا ہے سبب نزول کی معرفت کے سلسلے میں۔ تو یہ تھوڑی بحث تھی کہ ما یعتمد علیہ فی معرفت سبب نزول، اور آگے پھر مصنف نے سبب کی تعریف کی ہے۔ ویسے سبب کا تذکرہ میں کر چکا ہوں کہ قرآن کریم کے نزول کا اصل سبب کیا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ہدایت ملے، لیکن خاص معنی میں سبب کی تعریف کیا ہے وہ بحث آگے آ رہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔